کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا چرچا کروں گا۔ یہ رب دا وعدہ ہے ایمان والے ہیں، پھر جنہاں نے رب دا ذکر کیتا ہے اج رب انہاں دا ذکر پوری کائنات عالم دے در بلند فرما۔ جاؤ ایمان والے توجہ فرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انہاں لوگوں نے شان بیان فرمائی، توجہ فرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن کریم پڑھن دی سمجھن دی عزت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ زان اکرام خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر انہاں لوگوں دی شان بیان فرمایا جنہاں نے ساری زندگی خالق کائنات دے ذکر دے گزاری ہے، رب کائنات دے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارے دل گزارے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ او لوگ نے جڑے اپنے رب دے راتاں گزار دے نے قیام دے اندر سجود دے اندر، انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے ساری ساری رات اللہ کریم دی یاد دے اندر گزار دے نے، کدی قیام دے اندر گزار دے نے، کدی سجود دے اندر گزار دے نے۔ پھر انہاں لوگاں دی شان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رات پڑے او بے نیند پیاری آوے اور درد مندانو اور طلب سجنے دے ستیا جگاوے۔ آج ایسی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے اور کا لنگر پکانے یارمی شریف اور دلال منصوب کرنے ایمان والے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یارمی شریف کہ تم منا لئیے نیاد رب دی ہے، میں آگیا ایمان والے نسبت دو نے ایک نسبت حقیقی ہے، ایک نسبت مجازی ہے۔ نسبتاں کتنی ہیں؟ سارے بولو نسبتاں کتنی ہیں؟ دو۔ ایک ہے نسبت حقیقی، ایک ہے نسبت مجازی۔ نسبت حقیقی کیا ہے؟ صرف اور صرف رب کائنات ہے۔ نسبت حقیقی صرف اور صرف رب کائنات ہے۔ زمین دا مالک اللہ، آسمان دا مالک اللہ، سارا مالک اللہ، پوری کائنات دے عالم دا مالک اللہ۔ نسبت مجازی کیا ہے؟ نسبت مجازی ہے آستانہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب دا ہے، کوٹھی کی دی ہے، حاجی صاحب دی ہے، گلی کی دی ہے، چودھری صاحب دی ہے، مسجد کی دی ہے، میاں صاحب دی ہے، بیٹا کی دا ہے، چودھری صاحب دا ہے، بیٹا کی دا ہے، حاجی صاحب دا ہے۔ حالانکہ یہ ہے نسبت مجازی۔ نسبت حقیقی کیا ہے؟ کہ کوٹھی دا مالک رب، زمین دا مالک رب، گلی دا مالک رب، ساری چیز رب کائنات کی ہے۔ نسبت حقیقی صرف رب کائنات کے حال ہے۔ نسبت مجازی کس طرح نیاز رب کائنات یہ طریقہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ دیکھو شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تین نو بازار دے اعلان فرما رہے کہ لوگوں دریا دے کنارے تے رہندیاں ہوئیں پیاسے پھر اعلان کرتا مقصد کیا ہے کہ لوگوں آؤ میرے مدرسے سے آ کے تسی علم حاصل کرو، علم دی شمع روشن کرو، تیرے نور مصطفیٰ دے نام روشن کرو۔ لیکن کوئی بھی آمن سے تیار شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک جبہ پایا ہے، جبہ بڑا پیارا ہے، آپ جبہ پا کے اعلان فرما رہے ہیں بس آج لیکن چور پہ پھرتا ہے۔ خلاصت قادریانہ مطالعہ کرو، جبہ پا کے اعلان فرما رہے ہیں، چور نے دیکھا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کا جبہ بڑا خوبصورت ہے، اگر جبہ میرے ہاتھ چڑھ جائے تو میں بڑا قیمتی بیچوں، لیکن ماں والے توجہ فرما شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے اپنے آستانے کے تشریف فرما رات کا وقت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ جبہ پایا ہے، رات جبہ کار کے تکڑی میں ٹنگ دیتا ہے، ایمان